الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو، پہلے بھی سورہ نساء میں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ جب بچوں کا آپس میں معاملہ ہو، یعنی یتیم بچے ہیں اور تمہارے اپنے اور ہو گئے اکٹھے آپ کے پاس، تو آپ کا حق ہے کہ ان کے لیے قسط والا معاملہ کرنا، یعنی ترازو کو برابر رکھنا اور ہر ایک کو برابر حق دینا. ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ یاد رکھو کہ اگر ان یتیموں کے ساتھ ذرا خیر سگالی والا کام رکھو گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. یہاں فرمایا کہ دیکھو تم ایک سے زیادہ بیویاں کر لیتے ہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ جہاں ایک سے زیادہ خواتین رکھنے کا، بیویاں رکھنے کا حکم ہے، وہاں پہلے شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ یتیموں کی پرورش کا معاملہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں اس بات پر اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچوں کے درمیان قسط والا معاملہ نہیں کر سکو گے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو تمہیں ان میں سے جو اچھی لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، دل لگتی ہیں، ان میں سے 2 3 4 کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. یعنی ایک وقت میں 2 بیویاں، 3 بیویاں، 4 بیویاں رکھ سکتے ہو، لیکن ان بچوں کی کفالت اصل معاملہ تھا. ساتھ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. جب بیویوں کی بات ہے تو اب ان کا بھی آپس میں دیکھ لو. قرآن نے جہاں 2 بیویوں کی بات آئی تو وہاں عدل کو مد نظر رکھا. اور عدل کے متعلق میں نے کہا تھا، عدل یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا ہے اس کو ملے. عدل یہ ہے جو جس کا ہے اس کو ملے اور قسط برابر برابر ملے.
کس کا معاملہ ہے؟ یتیموں میں اور اپنے بچوں میں۔ جب آپ کے پرورش میں یتیم آ گئے تو آپ نے ان کے ساتھ قسط والا معاملہ کرنا ہے، جو اپنے بچوں کو وہی ان کو۔ اور اگر معاملہ کوئی دوسرا پیش آ گیا ہے کہ اب ان کی ماؤں کے ساتھ نکاح ہے، تو نکاح کرنے وقت آپ نے عورتوں کو اب دیکھنا ہے، ان میں عدل والا معاملہ کرنا ہے۔ ایک کے پاس 4 بچے پرورش کے لیے، دوسرے کے پاس 1 بچہ پرورش کے لیے، تو آپ برابر دو گے ان کو؟ نہیں، اب جس کا جتنا ہے اس کو دو، تاکہ ان کا معاملہ صحیح طریقے سے چلے۔ عدل تھا جس کا جتنا بنتا ہے اسے دینا، اور قسط تھا برابر برابر دینا۔ دونوں انصاف ہیں، اور دونوں میں انصاف ہی اصل میں مد نظر ہے، لیکن جب بچوں کے ساتھ معاملہ ہوگا تو انصاف برابری میں جا کر ہوگا، اور جب بیویوں کا بیویوں کے ساتھ برابری والا معاملہ ہوگا تو وہاں جس کا جتنا بنتا ہے اتنا اس کو دینا ہوگا۔ یہاں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی یہ 4 الفاظ جہاں آ جاتے ہیں وہاں بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وَلَن تَسْتَطِيعُوا، ہرگز تم اس کی استطاعت نہیں رکھو گے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے معاملے میں عدل کر سکو، ایسا ہوگا نہیں، اوپر نیچے معاملہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو یاد رکھو اگر ایسی بات ہے تو ایسا نہ کرنا کہ تم ایک طرف جھک پڑو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، ایسا نہ ہو کہ تم اس معاملے میں آ کر ایک طرف جھکاؤ کرو، اور اتنا جھکاؤ کر جو فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ ایک طرف جھکتے ہوئے فل جھک پڑو اور دوسری کو آپ لٹکا چھوڑ دو۔ بیوی تو ہے لیکن بس وہ صرف بیوی ہی ہے، کہ نہ چھوڑتے ہو آزاد کرتے ہو، نہ رکھتے ہو کہ اچھے طریقے سے وہ اپنے گھر میں رہ پائے۔ جب 2 بیویاں ہوں تو معاملات اکثر یہی ہوتے ہیں کہ ایک طرف جھکاؤ دوسری طرف تناؤ۔ تو یہ جھکاؤ اور تناؤ اگر آپ نے کیا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انسان ہو، انسان ہوتے ہوئے انصاف کرنا حق ہے۔ کیا انصاف؟ کہ جس کا جو بنتا ہے اسے دو، لیکن اس کے باوجود کہ اگر تمہیں کوئی اوپر نیچے کا معاملہ ہو تو ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف جھکتے ہوئے اتنا جھک جاؤ کہ دوسرے کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ واضح کر دیا بات کو کہ عورتوں کے معاملے میں اس طرح انصاف کرنا کہ ایک کو بالکل معلق نہ رہ جانے کہ وہ اس کا خبر گیری کوئی نہیں، پرواہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کدھر ہے کیا ہے جائے جانا، اس کو آزاد کر دو کم سے کم۔ یہ آج ہمارے ہاں یہ رواج رہا نہیں کہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں، طلاق دو، طلاق والی کے ساتھ نکاح کون کرے گا، خامد فوت ہو جائے نکاح کون کرے گا، نہ برادری کرنے دیتی ہے نہ خود ہم چاہتے ہیں۔ ایک نہیں کتنی مثالیں سامنے ہیں، ضرورت بھی ہے، ممکن بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہو جائے بہت اچھا بھی ہوتا ہے، سارے تسلیم کریں گے، لیکن پھر وہی ہے کہ برادری نہیں مانتی، خاندان نہیں مانتا، چاہتے نہیں ہیں۔ اب بھی اس عمر میں کیا ہوں، کبھی سوچا آپ نے؟ باتیں تو کرنا آسان ہے، مجھے اکثر کہتے ہیں تم صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ میں پوچھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی کون سی اولاد تھی جس کے ساتھ عمر کا نکاح ہوا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی، ایج کیا تھی اس وقت، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی عمر کیا تھی؟ نکاح نہیں ہوا۔ تم صحابہ کی کہتے ہو، صحابہ کی بات کیا صحابہ کی بات کریں؟ کون سی بات ہے؟ سوائے ناروں کے کچھ ہمارے پاس نہیں ہے۔ واللہ العظیم جو دین لے کر وہ آئے تھے، جو دین دے کر وہ گئے ہیں، کوئی دین کو ہم قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ ہمارا معاشرہ قبول کرنے دیتا ہے، نہ ہمارا خاندان اور برادری قبول کرنے دیتی ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ دین آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دے کر گئے ہیں۔ خشک نعرے رہ گئے، کچھ اس کے سوا نہیں ہے۔ ایک طرف ہم حرمت رسول کے دعوے دار ہیں اور مجلسیں قائم کرتے ہیں، بڑے بڑے جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا خود جنازہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم صحابہ کی تعظیم کے لیے
بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف انہی صحابہ کی ہم توہین کر رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرما کہ دین کیا تھا، ہم نے کیا بنا دیا۔ آئلی زندگی، یہ سورہ نساء بھری پڑی ہے اس سے، میرے بھائی خدا کے لیے کچھ اس کے قریب ضرور آئیے، اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے جس کا جہاں اچھے طریقے سے معاملہ بنتا ہے، برادریاں خاندان بیچ میں شامل ہو کے ان معاملات کو درست کروائیے، اور خدا کے لیے اس کے لیے یہ خواہ مخواہ برادریوں میں خاندانوں میں تنازعات نہ کھڑے کیجیے، کسی ایک کے خلاف تنازع کھڑا کر کے سمجھ لیجیے کہ آپ اپنے آپ کو جو بھی کہتے ہیں یہ سمجھ لیجیے کہ آپ نے مذاق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہے، آپ نے کتاب و سنت کا مذاق کیا ہے، اور کتاب و سنت کا مذاق کر کے صحابہ کی توہین کر کے آپ کسی حال میں بھی اپنی آخرت کو کامیاب نہیں کر سکتے۔ دنیا آپ اپنی ان دعووں سے ان نعروں سے بنا سکتے ہیں، آخرت اپنے عمل سے تباہ و برباد کر لیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔